لیکن آپ بلیو کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جتنا جلدی معاہدہ کر لیا جاتا ہے یہ بے یقینی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ایکسٹرنل جو سیکٹر ہے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو گیپ ہے اٹ از فلی فائنانس نہ ہو، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو جتنا جلد کر لیا جائے بزنس کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کہتے ہیں اتنا بہتر ہے، کرنسی مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی، آپ کی اسٹاک مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی۔ جی ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی دشواری آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہائک کرنا ہے وہ ایک بذات خود بہت بڑا پولیٹیکلی گیمبل ہو سکتا ہے، اکانومی کے حوالے سے کاسٹ بھی آئے گی، شاید حکومت کا ایک وائز ڈیسیژن ہو سکتا ہے، ان وائز بھی ہو، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ویٹ کرنا چاہیں گے سیکنڈ کوارٹرز کے نمبرز کو، کہ اگر نمبرز ٹھیک ہیں تو پھر اس کے مطابق آئی ایم ایف سے بات کر لیں۔ آئی بلیو کہ اس میں ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ ایک کنسیڈریشن جو ہے وہ ہو، لیکن مارکیٹ تو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ اگری نہیں ہوا ہے، اور اس کو اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیسیشن جنوری کے مڈ تک ہوگا، تو جنوری کے مڈ تک سب انتظار کریں گے، کیونکہ اسی سے لنکڈ ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا، آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کیا ہوں گے، گورنمنٹ کے پاس کتنا جو ہے اسپیس اویلیبل ہوگی مختلف اپنے پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ یہ فرم اپ ہو گیا تو پھر آئی بلیو کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ایسٹیمیٹس لگا کے مارکیٹ میں جو ہے وہ پوزیشنز لیں گے، انویسٹمنٹ کو پلان کریں گے، اور اس سے پھر جو ہے وہ آئی بلیو کہ ایکٹیویٹی ہوگی، اور جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں گے، ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے، ہم ہاؤسنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، اور آئی تھنک یہ ایریاز ہیں بشمول آئی ٹی کے کہ جہاں پاکستان جو ہے وہ لیوریج کر سکتا، اور پاکستان جو ہے جو اپنے گروتھ کے اہداف ہیں وہ ان ایریا پہ فوکس کر کے جو ہے اچھا، میرے خیال میں شادنانہ سے بھی اس پہ انپٹ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، بزنس مین کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے، آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ بھی پریڈکٹیبل ہونی چاہیے، اس میں بھی جرکس نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ نیچے جا رہے ہیں تو فلیکسیبل وے میں جانا چاہیے۔ کیا ایکسچینج ریٹ ہم نے جو ایک وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آئی ایم ایف والوں کا ایک پسندیدہ لائن ہوتی ہے اس کے مطابق ہیں ابھی، یا اس میں اور ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیے جی، آج وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے جب بات کی، انہوں نے یہی آئی تھنک انہوں نے شروعات جو آئی ایم ایف والی بات سے کی، وہ یہی مارکیٹ کو، عوام کو، سب کو ایک سگنل، مارکیٹ سگنلز پہ چلتی ہے جو اوپن اکانومی ہوتی ہے۔ اینڈ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، بٹ اتنا ہم نے بھی سیکھ لیا کہ دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے، بوتھ یور ڈومیسٹک اکانومی والے اور ایکسٹرنل جن کو آپ نے لے کے آنا ہے، یو ہیو ٹو گیو دیٹ کانفیڈنس دیٹ یو آر آن ٹریک، اینڈ دس از واٹ دا 100 days از آل اباؤٹ۔ میں بات پھر دوبارہ وہاں لے آتی ہوں، 100 دن جو ہے ہمیں کچھ اچیو نہیں کرنا تھا ماں سوائے اس کے کہ خود کو، جیسے اعتزاز صاحب نے بتایا کہ خود کو ہم نے باندھا کہ یہ ہمارے گولز ہیں، اس طرح ہم ان کو اچیو کریں گے، اور کچھ میں یہ جو 16 ہے بھی ہم پہ آئے بھی نہیں ہیں ان پہ کہ جو 16 ہم نہیں اچیو کر پائے اور کریں گے۔ انہوں نے یہ بات جو 3 وزٹس ہیں اگر بریفلی آپ اس کو ٹچ کر سکیں۔ جی بالکل۔ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے $3 ارب بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے، $3 ارب پر اینم ہمیں آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، پھر ہم نے ان سے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی، یہ حویلی بہادر اور یہ 2 پاور پروجیکٹس ادھر والے ہیں، ایک انہوں نے آئل ریفائنری لگانی ہے جو $7-8 ارب کی ہے، منرل والا ریکوڈیک کا ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ تو ذرا فنی سا کیس ہے ریکوڈیک کا، بٹ جسٹ بائی دا وے وہ کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں نا، ڈیسائیڈ جی ڈیسیژن ہو چکی ہے ہمارے خلاف، وہ تو ہمیں پیسے بھرنے ہیں، بالکل جی وہ پیسے بھرنے ہیں۔ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جی، کسی کو نہیں پتا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس طرح کے 48 پوٹینشیل کیسز ہمارے طرف آنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم نے ان کو روکنا ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا جب مفتاح صاحب گئے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، پیچھے یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسز کار کے اور ریکوڈیک کے علاوہ 48 ادر کیسز، اور ہمارے لوگ روک رہے ہیں ان کو آن ایوری لیول۔ اب یہ کسی کو انفارمیشن ہی نہیں پتا، وہ کیوں آنے والے؟ ہماری جی کیا کمپلائنس ہے، ہمارے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس۔ آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ پاکستان میں کون سا ملک یہاں آتا ہے اس میں نون بڑے کیس کون سے ہیں؟ I can't say at this point because it's inside information۔ صرف یہ مسئلہ ہے جی، مجھے جس چیز ایسے میں دوبارہ بات کرتی ہوں، دیکھیے میں سیاسی بات بھی کر سکتی ہوں، فیکچول بھی کر سکتی ہوں، اکنامک بھی۔ what I'm trying to say is کہ مسئلے زیادہ ہیں، ٹائم کم ہے، اور مسئلے ریئل ٹائم مسئلے ہیں۔ آج صبح the lady who works in her house نے مجھے بتایا کہ مبارک کو بی بی جی آج روٹی 7 روپے کی ہوگی۔ میں کہا شکر الحمدللہ، یہ مسئلے میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ باقی 70% پاکستانیوں کے ہیں۔ تو اگر آپ انویسٹمنٹ پہ جاتے ہیں، اگر آپ کامرس پہ جاتے ہیں، احسن صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی اور میں اسے
ایک حد تک اگری کرتی ہوں کہ جو ہم نے جو اچھے کام کیے اس کو کوئی نہیں ایکنالج کرتا. یہ بات صحیح ہے, کبھی کبھی ولنائزنگ میں ہر چیز, لیکن وہ جو لیولس آف فرسٹریشن ہے ہمارے, ہم جو گورنمنٹ میں آئے ہیں, اٹس آور اون فالٹ. ہمیں کس نے کہا تھا الیکشن لڑو, آپ جیت کے آ گئے ہیں تو اب سنبھالو اس کو, لیکن وہ لیولس آف فرسٹریشن اتنی ہے, سی پیک سے بڑی شاید انویسٹمنٹ پاکستان میں کبھی نہ آئی, اور احسن صاحب اس میں بہت ایکٹیو تھے, وہ ہم ایکنالج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہے اس میں سب سے پہلے WTO میں ہمیں تقریباً 95 ممبرز نے سوال پوچھا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے ٹیرفس کیا ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ٹیرفس کیا ہیں, وہ نیگوشیٹ اس طریقے سے ہوا تھا, اس کو ہم اب کھول بھی نہیں سکتے.